اسرائیل کے خلاف ہندوستان سے اٹھی مضبوط آواز۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے مسلم ممالک کو بھی للکارا۔ مولانا مدنی نے کہا اگر ابھی نہیں جاگے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو بھی کٹگرے میں کھڑا کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کیا کہا، دیکھیے ہماری یہ پوری رپورٹ۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے مظلوم فلسطینیوں پر ہوئے حالیہ اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ظلم اور بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے ان حملوں کو انسانیت پر ایک سنگین حملے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر مسلم ممالک کی خاموشی سے شہ پا کر اسرائیل اب نہتے اور لاچار فلسطینی عوام سے ان کے جینے کا حق چھین لینے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ دنیا اس تاریخی سچائی سے انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے جبراً قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہ اسی خاموشی کے نتیجے میں اس سرزمین سے فلسطینی عوام سے ان کے جینے کا حق چھین لینے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ دنیا اس تاریخی سچائی سے انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے جبراً قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہ اسی خاموشی کے نتیجے میں اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے قبضے کے بعد سے ہی اسرائیل فلسطینی عوام کو مسلسل ظلم جبر کا نشانہ بنائے ہوئے۔ اس دوران مصالحت اور مفاہمت لاتعداد کوششیں ہوئیں، لیکن سب بے سود رہیں۔ بعض طاقتور ملکوں کی درپردہ حمایت کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے تعلق سے اقوام متحدہ سے وقت پر منظور ہوئی قراردادوں کو بھی اپنے پیروں تلے رونتا رہا ہے، اور اب تو مسلم ملکوں سے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد اس کے ناپاک حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسجد اقصی میں عبادت میں مصروف فلسطینی مرد و خواتین، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی اپنی بربریت کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کر رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس میں ہماری بے حسی اور خاموشی کا دخل کچھ زیادہ ہے۔ اگر ہم نے یعنی مسلم ممالک نے اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کا ابتدائی میں اندازہ کر کے کوئی مؤثر مشترکہ حکمت عملی فلسطین کے تعلق سے تیار کر لی ہوتی تو آج اسرائیل اس طرح فلسطینی شہریوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے تازہ حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والا سنگین حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کی وہ مہذب دنیا بھی اس پر خاموش ہے جو عالمی امن اور اتحاد کی نقیب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کا مسلسل ورد کرنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نہ نکالا جا سکے۔ عالمی برادری، بالخصوص دنیا کے وہ طاقتور ملک جو اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ہیں، اگر مخلص ہوتے تو اس مسئلے کا بھی کوئی پرامن اور قابل قبول حل نکال سکتے تھے۔ مذاکرات کی میز پر بات چیت کا ڈھکوسلا تو کئی بار ہوا، مگر افسوس اس مسئلے کا کوئی حتمی اور پائیدار حل نکالنے کی کوئی ذمہ دارانہ کوشش کبھی نہیں ہوئی۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لیے بربریت، انتہا پسندی اور اس کی مستقبل کی خطرناک منصوبہ بندی ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ صہیونیت اور اسلام کی ایک جنگ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین ہو، عالمی ادارے ہوں یا پھر دنیا کے بااثر ممالک، کوئی بھی کھل کر فلسطینیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کی طرف سے اگر کوئی بیان بھی جاری ہوتا ہے تو نپے تلے لفظ ہوتے ہیں، اور درپردہ اس میں اسرائیل کی حمایت بھی شامل ہوتی ہے۔ دوسرے اس طرح کے اسرائیلی اقدامات سے اس پورے خطے میں قیام امن کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اقوام متحدہ، یورپ یونین، ورلڈ مسلم لیگ
हुकूमत हिंद और तमाम इंसाफ पसंद बैनुल अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो इजराइल की जारहाना दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता कदम उठाएं। साथ ही इजरायली फौज को बिला ताख़ीर मस्जिद अक़सा की हुदूद से बाहर किया जाए और मशरिकी यरूशलेम में इसकी मुदाखलत को रोका जाए। मौलाना मदनी ने आखिर में ये कहकर मुस्लिम ममालिक की गैरत व हमीयत को झंझोड़ने की कोशिश की है कि अगर वो अब भी खामोश रहे तो फिर ये मामला फ़िलिस्तीन की हुदूद तक ही महदूद नहीं रहेगा। मुस्लिम ममालिक अगर अब भी न जागे तो कल तक बहुत देर हो चुकी होगी।